اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ پچھلے آیت میں منافقین کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی۔ اب جو ہے سمجھیے کہ سورہ منافقون کی آخری رکوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یعنی کہ مال و اولاد کے ذریعے سے ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے جو ہے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے غافل ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ جو ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے بیان کیا ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا، معلوم بھی ہے کہ ایمان والے کے علاوہ اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا مقصد ہی ہے دنیا میں پیسہ کمانا، ان کی جو ہے دنیا ہی کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن اللہ نے ایمان والوں کو خاص مخاطب ہو کر کے کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ اموالکم پہلے مال کو لایا ہے اور بعد میں اولاد کو لایا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، اور اس دو چیزوں کی وجہ سے انسان حرام کی طرف کیا ہے؟ چلا جاتا ہے، اور اتنا مال کمانے کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ اللہ کو ہی کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے، اور اپنی زندگی سے سمجھیے کہ اللہ کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اموالکم، تمہارا مال۔ یہ مال جو ہے جس کے ذریعے سے تم یعنی کہ کما رہے ہو اور اس کے ذریعے سے کھاتے پیتے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مال کے کمانے کے چکر میں کہ جو ہے اللہ سے بالکل کیا ہو جاؤ؟ دور چلے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ آج اسی مال کی وجہ سے انسان آج کے دور میں کیا ہے؟ سب پریشان حال ہے کہ نہیں؟ بیٹا جو ہے باہر کما رہا ہے، جور میں جو ہے مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، آپ لوگ سنے بھی ہوں گے کہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا جو ہے باہر کماتا ہے پیسہ، اور وہ دن بھر جو ہے ڈیوٹی کرتا ہے، دبئی ہے، قطر ہے، یا کہیں بھی کام کرتا ہے، بمبئی وغیرہ میں آپ خود دیکھے ہوں گے، اور ہمارے کچھ دوست احباب بھی رہتا ہے، ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ دن بھر جو ہے لوم پر ہے، کام کر رہا ہے، نماز و روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ رات 8 بجے چھٹی ہوئی تو گھر پہنچتے ہی کھانے بنانے کی ٹینشن، کھانا بنایا، کھا پی کے جو ہے سو گیا، پھر فجر 8-9 بجے جو ہے صبح 7-8 بجے جو ہے پھر پہنچنا ہے کمپنی۔ اب وہ انسان دن بھر جو ہے کمانے کے حص میں لگا ہوا ہے۔ اب اگر اس پیسے سے وہ پیسہ جو ہے اپنے گھر پہ بھیجتا ہے، اور اس پیسے سے ان کے ابو یا ان کے گھر والے جو ہے کھا پی رہا ہے، اور اپنا جو ہے نماز روزہ خوب کر رہا ہے، جماعت میں بھی گھوم رہا ہے، تو بتاتے ہیں کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ پیسہ حرام اور سود میں آتا ہے۔ حرام تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے قریب قریب یہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں آپ کے اوپر فرض تھی اس کو آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ہے کہ نہیں؟ پہلے اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ نماز۔ مال کمانا اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مال کمانا کیا ہے؟ فرض ہے، بلکہ نماز کے بارے میں کہا کہ نماز کا ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے۔ اب جو ہے آپ اللہ کو ناراض کر کے اور 5 وقت کی نماز کو آپ ترک کر کے پیسہ کما رہے ہیں، تو بھلا بتلائیے کہ اس پیسے میں برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ ابھی گھر گئے تھے، ایک تو ہم لوگ کا جو ہے گھر جو ہے سمجھیے کہ ہاسپٹل علاقے میں ہی ہے، تو اسی راستے سے ہو کے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں اتنی بھیڑ رہتی ہے، جو ہے لوگ پریشان ہیں کہ بھائی کیا بیماری ہے؟ تو یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، پیسہ اللہ کا شکر ہے۔ تو جو انسان جتنا کما رہا ہے نا، اس کے گھر میں اتنی ہی بیماری کیا ہے؟ آ رہی ہے۔
جتنا کھا نہیں رہا ہے اس سے زیادہ جو ہے ٹھیک ہونے میں کیا ہے لگا رہا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے جگہ جگہ فرمایا ہے بھائی 2 وقت کی جس انسان کو روٹی کھانے کو مل جائے، اور زمانے میں تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تو کھجور کا معاملہ تھا اور جو کی روٹی چلتی تھی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کے زمانے میں گیہوں کی روٹی چل رہی ہے، اتنا اچھا اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے کہ نہیں؟ چائے بھی پلا رہا ہے۔ پہلے کے زمانے میں چائے کہاں تھی چائے نہیں تھی، بسکٹ بھی پہلے کے زمانے میں نہیں تھا، وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ یعنی اتنی ساری چیزیں کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے 2 وقت کی روٹی کہا ہے، یعنی صبح اور شام، ہے کہ نہیں؟ بیچ میں کھانا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کھا رہے ہیں، بیچ میں 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ کھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہیں کچھ مل گیا، مہمانی میں چلے گئے تو وہاں کھا لیے، پھر ادھر چلے گئے تو دکان پہ کچھ ٹھنڈا پی لیے، یعنی ہر طریقے سے جو ہے ہر چیز ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ساری چیزیں آپ ایک ہی پیٹ میں ٹھوس رہے ہیں تو بد ہضمی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بد ہضمی ہوگی، اب اسی سے جو ہے بیماری جنم لیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو حدیث بیان کی بہت پیاری حدیث، کہ جس انسان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، سر چھپانے کو جو ہے چھت مل جائے، چاہے گھر کیسا بھی ہو، البیسٹر کا ہو یا سیمنٹ بالو کا ہو یا کوئی بھی گھر ہو، ٹاٹ کا ہو، اتنا تو ہے تو سر تو چھپ گیا ہے نا، بارش سے تو بچ گئے ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جسم جو ہے کسی بیماری سے اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہو، محفوظ کیا ہو، کینسر سے یا پتھری سے یا کوئی بھی بیماری، ایسی بیماری جس سے انسان کا جان خطرہ لیوا ہو سکتا وہ، پھر اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اچھی سواری مل جائے سفر کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شخص خوش نصیب ہے۔ کیا ہے؟ یہ شخص خوش نصیب ہے۔ اب ہم لوگ خود سوچیں کیا ہم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے؟ مل رہی کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے کھا رہے ہیں، 2 وقت سے زیادہ کھا رہے ہیں، کھائیں، اللہ نے دیا ہے تو کھائیں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک ٹائم میں ایک ہی چیز کھاتے تھے۔ جیسے اگر بھوک لگی ہوئی ہے اور دودھ آ گیا تو دودھ ہی پیتے تھے، یہ نہیں کہ گوشت آ گیا تو گوشت بھی کھا لیے دودھ بھی پی لیے، نہیں، اگر گوشت آ گیا تو گوشت ہی کھاتے تھے، کھجور آ گیا تو کھجور ہی کھاتے تھے۔ لیکن ہم لوگوں کے دسترخوان پہ کیا ہے؟ 10 طرح کے کھانا ہے کہ نہیں؟ پلاؤ ہے، گوشت ہے، چکن ہے، فرائی ہے، کھسی کا ہے، مچھلی ہے، فرائی ہے، پاپڑ ہے، نہ جانے کیا کیا، چپس ہے، سلاد ہے، اور اس سلاد میں پیاز ہے، وہ چقندر ہے، اور جو ہے مولی ہے، گاجر ہے، اس کے بعد نمک ملا رہے ہیں۔ بتائیے اتنا آدمی کھائے گا تو اس کا پیٹ نہیں پھٹے گا تو کیا ہو؟ بیماری نہیں ہوگی اس شخص کو؟ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت میں کوئی ایک چیز کھاؤ۔ اگر دسترخوان پر خسی کا گوشت آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو چاول اور خسی کا گوشت ہی کھائیں، اگر بھوک لگی ہے تب، اگر نہیں لگی ہے تو آپ صاف انکار کر دیں، ہے کہ نہیں؟ جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور اولاد کی وجہ سے بھی انسان کبھی کبھی اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہم لوگ کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گھر جاتے ہیں، بیوی بال بچوں میں مل جاتے ہیں تو سب کچھ لگتا ہے کہ نکل گیا، کچھ ہی بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل کے اندر اولاد کی محبت آ گئی۔ فوراً بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو راستے میں ابو بکر ملے تو انہوں نے پوچھا کہ ایسی سی بات ہے، اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہی کیفیت جو تمہاری کیفیت میرے پاس رہنے سے ہوتی ہے، یہی کیفیت اگر پورے دن اگر رہنے لگے تو فرشتے تم سے جو ہے بستر پر بھی کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے ہر وقت۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ انسان اولاد کی محبت میں اتنا یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی اولاد کو کوئی ہلکا سا بھی ٹوک دیتا ہے تو فوراً سامنے والے سے کیا ہے؟ مار پیٹ کرنے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے، مال اور اولاد۔
ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ مال کمانا ہے، یہ تو ضروری ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے، کمانا ضرور ہے، لیکن اللہ کو بھول کر نہیں، حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام طریقے سے نہیں کمانا ہے۔ اولاد سے محبت کرنی ہے لیکن جائز طریقے سے، وقت پر محبت کرنی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو تو اولاد بعد میں، پہلے نماز، ہے کہ نہیں؟ مال کما رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، پہلے نماز، اس کے بعد کیا ہے؟ کام ہے، یہ اس کو فوکس کرنا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا، کیا مطلب؟ کہ اللہ کو بھول جائے گا مال اور اولاد کے چکر میں، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو بے شک یہ سارے کے سارے لوگ کل قیامت کے دن نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں دونوں جگہ کو دیکھنا ہے، لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ آخرت کو، آخرت کو پہلے اور دنیا کو کیا ہے؟ بعد میں۔ یہ ہم نہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ، پہلے آخرت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور دوسری آیت میں کہا کہ من کان یرید حرث الدنیا، تو پہلے ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کو پہلے رکھنا ہے، بعد میں خالی وقت میں کیا کرنا ہے؟ مال کمانا ہے، خوب محنت کر کے مال کمانا ہے، لیکن جب اللہ کا بلاوا آئے تو پہلے نماز ہے۔ جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔